یہ کہانی ایک دور دراز گاؤں کی ہے جہاں مٹی کی مہک، سرسبز کھیت اور درختوں پر چہچہاتے پرندے زندگی کا حصہ تھے۔ اس گاؤں کا نام چند گڑھ تھا جو دور دور تک سرسبز کھیتوں اور ٹیلوں میں گھرا ہوا تھا۔ وہاں کے لوگ سادہ اور محنتی تھے۔ سورج نکلتے ہی کھیتوں میں نکل جاتے اور شام ڈھلنے کے ساتھ ہی گھروں کو لوٹ آتے۔ اسی گاؤں میں راشد نام کا ایک نوجوان رہتا تھا جو جوانی کی دہلیز پر تھا۔ گاؤں کے زیادہ تر لوگ کھیتی باڑی میں لگے رہتے، مگر راشد کو تنہائی پسند تھی۔ اسے اکثر لوگ کھیتوں کے کنارے یا گاؤں کے پرانے درختوں کے نیچے بیٹھے ہوئے دیکھتے تھے، جیسے وہ کسی گہری سوچ میں گم ہو۔ یہ سب تب شروع ہوا جب راشد نے گاؤں کے باہر موجود ویران جوہر کے پاس جانا شروع کیا۔ وہ جوہر گاؤں کے سب لوگوں کے لیے ایک خوف کی علامت تھا، کیونکہ وہاں جانے والوں کے ساتھ ہمیشہ کچھ نہ کچھ عجیب ضرور ہوتا۔ کچھ کہتے تھے کہ وہاں پرانی روحیں ہیں، تو کچھ کا ماننا تھا کہ وہاں جنات کا قبضہ ہے۔ لیکن راشد کو نہ جانے کیوں وہاں سکون ملتا۔ اکثر سورج غروب ہونے کے بعد وہاں بیٹھا رہتا، پانی کی سطح پر چل ملاتے چاند کے عکس کو دیکھتا اور کبھی کبھی محسوس کرتا جیسے کوئی اس کے قریب موجود ہو، جیسے کوئی اسے دیکھ رہا ہو۔ ایک رات جب گاؤں میں سب لوگ سو چکے تھے، راشد حسب معمول جوہر کے کنارے بیٹھا تھا۔ رات کا سناٹا، درختوں کی سرسراہٹ اور جوہر کے پانی میں ہلکی ہلکی لہریں۔ اچانک راشد نے محسوس کیا جیسے کوئی اس کے بالکل پیچھے کھڑا ہے۔ اس نے گردن موڑ کر دیکھا، مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ وہ مسکرا کر خود کو تسلی دینے لگا کہ یہ بس اس کا وہم ہے، لیکن جیسے ہی اس نے پانی کی سطح پر نظر ڈالی، اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ پانی میں اس کا عکس تو صاف نظر آ رہا تھا، مگر اس کے پیچھے کسی اور کا بھی عکس تھا۔ وہ ایک لڑکی تھی، لمبے گھنے بال، بڑی بڑی آنکھیں اور ہلکی سی مسکراہٹ۔ مگر جیسے ہی راشد نے پلٹ کر دیکھا، وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ اس کا جسم پسینے سے بھیگ چکا تھا۔ وہ تیزی سے وہاں سے اٹھا اور گاؤں کی طرف بھاگ نکلا۔ اگلی صبح راشد کی ماں نے اس کی پریشانی محسوس کی۔ کیا بات ہے بیٹا، رات کو ٹھیک سے سوئے نہیں؟ راشد نے نظریں چرائی۔ بس اماں، نیند ٹھیک سے نہیں آئی۔ مگر اس کا چہرہ کچھ اور کہانی سنا رہا تھا۔ وہ تمام دن الجھا رہا اور بار بار سوچتا رہا کہ جو کچھ اس نے کل رات دیکھا تھا وہ کیا حقیقت تھی یا محض ایک دھوکہ۔ لیکن کہانی یہی ختم نہیں ہوئی۔ اگلی رات راشد پھر جوہر کے پاس گیا۔ اس کا دل کہہ رہا تھا کہ جو کچھ بھی ہے اسے آج معلوم کرنا ہوگا۔ رات کا سناٹا پہلے سے بھی زیادہ خوفناک لگ رہا تھا۔ پانی ساکن تھا، درختوں کے سائے عجیب و غریب شکلیں بنا رہے تھے۔ اچانک ایک ہلکی سی سرگوشی گونجی۔ راشد! یہ آواز اتنی مدھم اور دلکش تھی کہ راشد کا دل کانپ گیا۔ وہ فوراً پیچھے مڑا اور اس بار وہ وہاں موجود تھی۔ وہی لڑکی، سفید لباس، لمبے کالے بال، گہری پر اسرار آنکھیں اور ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ۔ راشد کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ تم کون ہو؟ اس کے ہونٹوں سے بس اتنا ہی نکل سکا۔ لڑکی نے آہستہ سے قدم آگے بڑھایا۔ اس کی چال میں ایک عجیب سی نرمی تھی۔ تمہیں ڈر نہیں لگ رہا؟ اس نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ راشد نے حیرانی سے دیکھا۔ مجھے لگتا ہے کہ میں نے تمہیں کہیں پہلے دیکھا ہے۔ لڑکی ہنسی، اور یہ ہنسی عام ہنسی نہیں تھی۔ یہ ایسی ہنسی تھی جس میں ایک عجیب سی کشش تھی، جیسے وہ چاہتی ہو کہ راشد ہمیشہ کے لیے اسی جگہ کھڑا رہے، اسی لمحے میں قید ہو جائے۔ شاید تم نے مجھے خوابوں میں دیکھا ہوگا، اس نے نرمی سے کہا۔ راشد کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ تمہارا نام کیا ہے؟ لڑکی نے نظریں جھکا لیں، پھر آہستہ سے بولی۔ مجھے ناموں سے فرق نہیں پڑتا، مگر تم مجھے زرنیش کہہ سکتے ہو۔ راشد نے بے اختیار اس کا نام دہرایا، جیسے یہ نام کسی جادو کی طرح اس پر اثر کر رہا ہو۔ زرنیش؟ لڑکی نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا، مگر اس کی آنکھوں میں ایک ایسا راز چھپا ہوا تھا جو راشد کو اس وقت سمجھ نہیں پایا تھا۔ یہ ملاقات، یہ باتیں، سب کچھ عام نہیں تھا۔ کچھ تھا جو چھپا ہوا تھا، کچھ ایسا جو راشد کو معلوم نہیں تھا۔ اور یہی وہ لمحہ تھا جب راشد نے غلطی کر دی۔
وہ زرنیش کی آنکھوں میں دیکھ بیٹھا۔ چاندنی رات میں جوہر کے پانی پر چلملاتی روشنی، درختوں کی سرگوشیاں اور زرنیش کی پراسرار آنکھیں۔ راشد کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ وہ پلکیں نیچی کرنا بھول چکا تھا۔ زرنیش کی نظریں اس پر جمی تھیں، جیسے وہ اس کی روح تک دیکھ رہی ہو۔ ایک قدم آگے بڑھی۔ کیا تمہیں ڈر لگ رہا ہے راشد؟ اس کی آواز میں اتنی نرمی تھی کہ جیسے ہوا کے جھونکے میں گل رہی ہو۔ راشد نے بولنے کی کوشش کی، مگر اس کا گلا خشک ہو چکا تھا۔ زرنیش کی ہونٹوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ ڈرنے کی ضرورت نہیں، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گی۔ راشد نے بمشکل اپنی زبان کو حرکت دی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو اس ویران جگہ پر؟ زرنیش نے نظر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا، جیسے وہ کسی پرانی یاد میں گم گئی ہو۔ میں ہمیشہ سے یہاں تھی راشد، تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں دیکھا؟ راشد کا دماغ جیسے سن ہو گیا ہو۔ یہ ممکن نہیں، میں بچپن سے یہاں آ رہا ہوں، لیکن میں نے کبھی کسی کو نہیں دیکھا۔ زرنیش نے دھیرے سے مسکرا کر کہا، شاید تم نے دیکھنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ یہ جملہ راشد کے جسم میں ایک جرجری پیدا کر گیا۔ وہ پیچھے ہٹنے لگا، مگر زرنیش نے ہاتھ بڑھا کر اشارہ کیا، رکو۔ راشد کے قدم وہیں رک گئے، جیسے کسی اندیکھی زنجیر نے انہیں جکڑ لیا ہو۔ اگلے دن راشد کا ذہن عجیب سی الجھن میں تھا۔ وہ گاؤں کے چوک میں بیٹھا تھا، جہاں کچھ بزرگ بیٹھے حقہ پی رہے تھے۔ وہ سرگوشیوں میں باتیں کر رہے تھے۔ پچھلے ہفتے بھی کسی نے جوہر کے پاس کسی عورت کو دیکھا، ایک بوڑھے نے کہا۔ ہاں، اور جس نے بھی اسے دیکھا وہ کئی دن تک بیمار رہا، دوسرے نے سرگوشی کی۔ راشد چونک گیا۔ کون بیمار رہا تھا چاچا؟ بوڑھے نے راشد کی طرف دیکھا اور گہری سانس لی۔ بیٹا، تمہیں نہیں معلوم؟ پچھلے سال بشیرے کا بیٹا بھی اسی جوہر کے پاس گیا تھا، کہتا تھا کہ وہاں ایک حسین لڑکی کھڑی تھی، پھر کچھ دن بعد وہ ایسے بیمار پڑا کہ بس پھر کیا ہوا؟ راشد نے بے چینی سے پوچھا۔ بوڑھے نے آہستہ سے کہا، وہ زندہ تو ہے مگر پاگل ہو چکا ہے۔ راشد کے بدن میں چھرچھری دوڑ گئی۔ کیا زرنیش بھی وہیں تھی؟ اس کا ذکر ہو رہا تھا۔ اس رات راشد نے خود کو روکا، مگر ایک اندیکھنے جذبے کے تحت اس کے قدم دوبارہ جوہر کی طرف بڑھ گئے۔ چاندنی رات میں پانی کے کنارے وہ پھر موجود تھی۔ زرنیش، اس بار وہ اور بھی حسین لگ رہی تھی، مگر راشد کو لگا جیسے اس کی مسکراہٹ میں کوئی چھپا ہوا راز ہے۔ تمہیں مجھ سے ڈر نہیں لگتا راشد؟ زرنیش نے سرگوشی کی۔ راشد نے ہمت جمع کی۔ کون ہو تم؟ زرنیش نے آہستہ سے پانی کی طرف دیکھا۔ میں وہ ہوں جو تمہارے آس پاس ہمیشہ رہی ہوں، بس تم نے مجھے کبھی پہچانا نہیں۔ کیا تم انسان ہو؟ راشد نے دھیرے سے پوچھا۔ زرنیش کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ یہ سوال بہت دیر سے آیا ہے راشد۔ اچانک ہوا میں ایک عجیب سی سرسراہٹ ہونے لگی۔ جوہر کا پانی ہلنے لگا۔ راشد کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں نے سنا ہے کہ یہاں جنات رہتے ہیں۔ زرنیش نے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ اگر میں کہوں کہ تم جو سن چکے ہو وہ سچ ہے تو؟ راشد کا سانس رک گیا۔ یہ کیسا مذاق ہے؟ زرنیش نے آہستہ سے قدم آگے بڑھایا۔ یہ مذاق نہیں راشد۔ اچانک جوہر کے پانی میں کچھ ہلچل ہوئی۔ پانی کی بیچو بیچ ایک پراسرار سایہ ابھرا، جیسے کوئی اور بھی وہاں موجود تھا۔ راشد پیچھے ہٹنے لگا، مگر زرنیش نے دھیرے سے سرگوشی کی۔ ابھی جانا مت راشد۔ جوہر کا پانی ہل رہا تھا۔ رات کی خاموشی میں پانی میں بنتی ہوئی لہریں جیسے کسی پوشیدہ طاقت کا اشارہ دے رہی تھی۔ راشد کی نظریں زرنیش پر جم گئی، مگر اس کے دل میں ایک انجانی گھبراہٹ سر اٹھانے لگی۔ زرنیش، یہ پانی کیوں ہل رہا ہے؟ راشد کی آواز میں کپکپاہٹ تھی۔ زرنیش نے آہستہ سے اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں سے ایک عجیب سی روشنی جھلک رہی تھی۔ کیا تمہیں لگتا ہے کہ اس دنیا میں سب کچھ تمہاری آنکھوں سے نظر آنے والا ہوتا ہے؟ راشد کا گلا خشک ہونے لگا۔ مطلب؟ زرنیش نے دھیرے سے مسکراتے ہوئے پانی کی طرف اشارہ کیا۔ یہ جوہر صرف پانی کا جوہر نہیں ہے راشد، یہ ایک دروازہ ہے۔ راشد کے ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ دروازہ؟ کس چیز کا دروازہ؟ زرنیش کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ ایسی دنیا کا جہاں وقت اور حقیقت الگ معنی رکھتے ہیں۔
جہاں وہ بستے ہیں جنہیں تمہاری دنیا کے لوگ دیکھ نہیں سکتے مگر محسوس ضرور کرتے ہیں۔ راشد نے بے اختیار پیچھے ہٹنے کی کوشش کی مگر ایسا لگا جیسے زمین نے اس کے قدم جکڑ لیے ہوں۔ تم مجھے دھوکہ دے رہی ہو۔ زرنیش، راشد کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ زرنیش کی آنکھیں گہری ہو گئی۔ دھوکہ؟ میں نے تو ابھی سچائی کا دروازہ کھولا بھی نہیں۔ راشد، اگلے دن راشد گاؤں کے چوک میں موجود تھا۔ اس کا دل ابھی تک بے چین تھا۔ وہاں ایک طرف گاؤں کے بزرگ بیٹھے تھے جن میں چودھری نذیر سب سے زیادہ معزز شخص مانے جاتے تھے۔ راشد نے ہمت کر کے پوچھا، چاچا نذیر، میں نے سنا ہے کہ جوہر میں کچھ نہ کچھ ہے، یہ سب کہانیاں کتنی سچی ہیں؟ چاچا نذیر نے گہری سانس لی اور باقی بزرگوں نے بھی راشد کی طرف دیکھا۔ بیٹا، یہ کہانیاں نہیں، حقیقت ہے، چودھری نذیر نے سنجیدگی سے کہا۔ راشد کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ مگر وہاں کیا ہے؟ ایک اور بوڑھے نے سنجیدگی سے کہا، یہاں سے کئی نوجوان گئے اور بدلے ہوئے واپس آئے۔ کسی کو نیند نہیں آتی، کوئی پاگل ہو گیا اور کوئی تو اس دنیا میں ہی نہیں رہا۔ چودھری نذیر نے گہری نظروں سے راشد کو دیکھا۔ کیا تم بھی وہاں گئے ہو راشد نے نظریں چرا لیں۔ میں بس سنا تھا، اس لیے پوچھ رہا تھا۔ بوڑھے آدمی نے سر ہلایا۔ جوہر کے پاس جو نظر آتی ہے وہ عورت نہیں ہوتی بیٹا، وہ جنات کی دنیا سے آتی ہے، اور اگر وہ کسی کو چن لے پھر؟ راشد نے بے چینی سے پوچھا۔ پھر کیا چچا؟ چودھری نذیر نے آہستہ سے کہا، پھر وہ انسان کبھی ویسا نہیں رہتا جیسے پہلا تھا۔ راشد کے دماغ میں ہلچل مچ گئی۔ کیا وہ واقعی کسی ایسی چیز میں پھنس چکا تھا جس کا انجام خطرناک تھا؟ مگر زرنیش نے تو اس سے کچھ غلط نہیں کہا تھا، وہ تو بس ایک عام لڑکی کی طرح ہی نظر آتی تھی۔ مگر اگر وہ واقعی ہی عام نہ ہوئی تو؟ راشد نے خود کو روکا، مگر رات ہوتے ہی اس کے قدم خود بخود جوہر کی طرف بڑھنے لگے۔ وہاں پہنچتے ہی زرنیش پہلے سے موجود تھی۔ آج وہ پہلے سے بھی زیادہ پر اسرار لگ رہی تھی۔ تم آ گئے ہو راشد، اس کی آواز میں ایک عجیب سی خوشی تھی۔ راشد نے اس کی آنکھوں میں جھانکا مگر فوراً نظریں چرا لیں۔ مجھے سچ بتاؤ زرنیش، تم کون ہو؟ زرنیش کی آنکھوں میں چمک آئی۔ کیا تم واقعی ہی سچ جاننا چاہتے ہو؟ راشد کے جسم میں سنسنی دوڑ گئی مگر اس نے ہمت کر کے سر ہلا دیا۔ زرنیش نے آہستہ سے ہاتھ آگے بڑھایا۔ اگر تمہیں سچ دیکھنا ہے تو میرے ساتھ آؤ۔ راشد کی نظریں اس کے ہاتھ پر جم گئیں۔ اگر وہ زرنیش کے ساتھ جاتا تو اسے معلوم ہو جاتا کہ حقیقت کیا ہے، مگر اگر اس نے ہاتھ پکڑا تو شاید وہ کسی ایسی چیز کا حصہ بن جاتا جہاں سے واپسی ممکن نہیں تھی۔ راشد کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس کا ذہن کہہ رہا تھا کہ رک جاؤ، مگر اس کا دل کہہ رہا تھا کہ آگے بڑھو۔ اس نے گہری سانس لی اور ہاتھ آگے بڑھایا۔ جیسے ہی اس کے ہاتھ نے زرنیش کے ہاتھ کو چھوا، ایک تیز جھٹکا لگا، زمین ہلنے لگی، جوہر کا پانی پھپھرنے لگا اور فضا میں ایک بھیانک سرگوشی گونجی۔ اب تم ہمارے ہو راشد۔ جیسے ہی راشد نے زرنیش کا ہاتھ تھاما، اسے لگا جیسے وقت رک گیا ہو۔ ایک لمحے کے لیے وہ وہیں کھڑا تھا۔ چاندنی رات تھی، جوہر اور ٹھنڈی ہوا، مگر اگلے ہی لمحے وہ کہیں اور تھا۔ راشد کے ارد گرد ایک عجیب سی روشنی پھیل گئی۔ اس نے نظریں گھما کر دیکھا تو خود کو ایک سنسان میدان میں پایا۔ آسمان گہرا سرمئی ہو چکا تھا اور ہر طرف دھند چھائی ہوئی تھی۔ زرنیش، اس نے آہستہ سے پکارا۔ ایک ہلکی سی ہنسی کی آواز آئی اور زرنیش اس کے سامنے نمودار ہو گئی، مگر یہ وہی زرنیش نہیں لگ رہی تھی جیسے وہ جانتا تھا۔ اس کی لباس کا رنگ بدل چکا تھا، اس کی آنکھوں میں ایک گہری چمک تھی اور اس کے گرد گرد ہوا میں سرسراہٹ ہوتی تھی جیسے کوئی اندیکھی مخلوق اس کے قریب ہو۔ اب تم ہماری دنیا میں ہو راشد، زرنیش نے دھیرے سے کہا۔ راشد کے بدن میں جھرجھری دوڑ گئی۔ یہ سب کیا ہے؟ میں کہاں ہوں؟ زرنیش نے ہلکا سا کہکا لگایا۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں عام انسان نہیں آ سکتے، جہاں وقت کا کوئی وجود نہیں، جہاں حقیقت اور خواب ایک ساتھ مل جاتے ہیں۔ راشد کے قدم پیچھے ہٹنے لگے۔ نہیں، مجھے واپس جانا ہے، یہ سب غلط ہے۔
زرنیش کے چہرے پر مسکراہٹ رہی، مگر اس کی آنکھوں میں کچھ عجیب تھا۔ اب واپسی ممکن نہیں۔ راشد گاؤں کے بزرگوں کی وارننگ سچ ثابت ہو چکی تھی۔ راشد اس رات واپس نہ آیا اور اگلے دن پورے گاؤں میں چہمگوئیاں ہونے لگی۔ وہ بھی گیا۔ ایک بوڑھے نے آہستہ سے کہا۔ چودھری نذیر کے چہرے پر گہری فکر تھی۔ ہمیں کچھ کرنا ہوگا اس سے پہلے کہ وہ بھی ہمیشہ کے لیے کھو جائے۔ راشد کے گھر میں کہرام مچ چکا تھا۔ اس کی ماں دروازے پر بیٹھی رو رہی تھی اور اس کا باپ بے بسی سے آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ میرا بیٹا کہاں چلا گیا ہے؟ ماں نے چیخ کر کہا، مگر اس سوال کا جواب کسی کے پاس نہیں تھا۔ ادھر راشد اس انجان دنیا میں بے بسی سے گھوم رہا تھا۔ ہر طرف پر اسرار دھند تھی اور زرنیش خاموشی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ مجھے واپس جانا ہے زرنیش، راشد نے بے چینی سے کہا۔ زرنیش نے آہستہ سے سر ہلایا۔ یہ تمہارے ہاتھ میں نہیں راشد، تم نے میرا ہاتھ تھاما، اب تم ہمارے ہو۔ راشد کا دل دھڑکنے لگا۔ تم مجھے یہاں کیوں لائی ہو؟ تم مجھ سے چاہتی کیا ہو؟ زرنیش نے گہری سانس لی، جیسے کچھ سوچ رہی ہو۔ پھر اس نے دھیرے سے کہا، محبت۔ راشد حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ محبت؟ مگر تم تو… ہاں، میں جنات کی دنیا سے ہوں۔ زرنیش نے اس کی بات مکمل کی۔ لیکن میں تمہیں پہلی نظر میں ہی اپنا چن چکی تھی۔ راشد کے ذہن میں الجھنیں پیدا ہونے لگی۔ یہ سب ایک جال تھی۔ کیا وہ واقعی کسی اور مخلوق کے عشق میں گرفتار ہو چکا تھا؟ زرنیش نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ بس تمہیں ہاں کہنے کی دیر ہے راشد، پھر یہ دنیا بھی تمہاری ہوگی۔ راشد کی سانسیں تیز ہو چکی تھی۔ وہ یہاں نہیں رہ سکتا تھا۔ یہ سب خواب نہیں تھا، یہ حقیقت تھی۔ اسے واپس جانا تھا، اپنی دنیا میں، اپنی ماں کے پاس۔ نہیں زرنیش، راشد نے زور سے کہا، یہ محبت نہیں، یہ ایک جال ہے، مجھے جانے دو۔ زرنیش کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے دکھ کی جھلک آئی، مگر پھر اس کا چہرہ سخت ہو گیا۔ تمہیں واپس جانا نہیں دیا جائے گا راشد۔ اچانک دھند گہری ہونے لگی، فضا میں سرگوشیاں تیز ہو گئیں اور کہیں دور سے خوفناک کہکے سنائی دینے لگے۔ راشد کا دل کانپنے لگا۔ نہیں، مجھے چھوڑ دو، زرنیش نے آہستہ سے کہا۔ اب بہت دیر ہو چکی ہے راشد، اب تم کبھی واپس نہیں جا سکتے۔ راشد کی آنکھوں میں اندھیرا چھانے لگا۔ یہ سب اس کا انجام تھا۔ جب امید کے تمام چراغ بجھ چکے تھے، تب ایک روشنی چمکی۔ گاؤں کی مسجد سے فجر کی اذان کی آواز گونجی اور اس کے ساتھ ہی دھند میں ہلچل مچ گئی۔ زرنیش کے چہرے پر بے چینی نظر آئی، جیسے وہ کسی طاقت کے اثر میں آ رہی ہو۔ نہیں، یہ ممکن نہیں، زرنیش نے سرگوشی کی۔ راشد نے اس موقع کا فائدہ اٹھایا۔ اس نے پوری طاقت سے آنکھیں بند کی اور چیخ کر کہا، مجھے واپس جانا ہے۔ اچانک سب کچھ گھومنے لگا۔ راشد نے اپنی آنکھیں زور سے بند کر لی اور پھر ہر چیز گھومنے لگی۔ ایسے لگا جیسے وہ کسی تیز رفتار جکڑ میں قید ہو گیا ہو۔ چاروں طرف ایک گہری سیاہی تھی اور اس کے کانوں میں زرنیش کی آواز گونج رہی تھی، راشد رک جاؤ، اگر تم نے ایک بار یہاں سے نکلنے کی کوشش کی تو پھر کبھی واپس نہیں آ سکو گے۔ مگر راشد نے اس کی بات پر دھیان نہیں دیا۔ وہ بس یہی چاہتا تھا کہ کسی طرح اپنی دنیا میں واپس چلا جائے۔ اچانک اس کے ارد گرد روشنی چمکنے لگی اور اس کے دماغ میں جیسے دھماکے ہونے لگے۔ ایک لمحے کے لیے ایسے لگا جیسے اس کا جسم ہوا میں تحلیل ہو رہا ہو اور پھر سب کچھ خاموش ہو گیا۔ راشد نے آنکھیں کھولی تو خود کو گاؤں کے جوہر کے کنارے پایا۔ وہ ہانپ رہا تھا، اس کا جسم پسینے میں بھیگا ہوا تھا اور اس کے کپڑے کیچڑ سے بھرے ہوئے تھے۔ میں واپس آ گیا، اس نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا۔ رات ختم ہو چکی تھی، مشرق کی طرف سے سورج نکل رہا تھا، پرندے چہچہا رہے تھے اور ہوا میں گاؤں کی صبح کی مہک تھی۔ راشد نے فوراً جوہر کی طرف دیکھا، پانی ساکن تھا، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ زرنیش کہیں نہیں تھی، یہ سب ایک خواب تھا۔ وہ بڑبڑایا، مگر اس کی ہتھیلی میں ایک چیز تھی، ایک ٹھنڈی چمکتی ہوئی نیلی پتھر جیسی چیز۔ اس نے جلدی سے مٹھی کھولی اور حیرانی سے اسے دیکھا۔ یہ کیا ہے؟ اسے یاد آیا کہ جب وہ زرنیش کی دنیا سے نکلنے کی کوشش کر رہا تھا تو اس نے کچھ محسوس کیا تھا،
جیسے کسی نے اس کے ہتھیلی میں کچھ رکھ دیا ہو۔ کیا زرنیش نے مجھے یہ دیا؟ راشد کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ راشد لڑکھڑاتے قدموں سے اپنے گھر کی طرف بڑھا۔ جیسے ہی وہ دروازے پر پہنچا، اس کی ماں نے چیخ مار دی، راشد بیٹا تم کہاں تھے؟ اس کی ماں نے اسے زور سے گلے لگایا اور اس کے باپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ہم سمجھتے تھے کہ تو بھی ان لوگوں میں شامل ہو گیا جو کبھی واپس نہیں آتے۔ باپ نے گہری سانس لی۔ راشد نے اپنی ماں کو زور سے پکڑ لیا۔ میں ٹھیک ہوں اماں، میں واپس آ گیا۔ مگر جب وہ آئینے کے سامنے پہنچا تو اس کی روح کانپ گئی۔ آئینے میں اس کا عکس تھا، مگر آنکھیں وہ نہیں تھی۔ وہی آنکھیں تھیں جو زرنیش کی تھی۔ راشد کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس نے آئینے میں خود کو غور سے دیکھا۔ اس کی آنکھیں جو پہلے سیاہ تھی اب گہرے نیلے رنگ میں بدل چکی تھی، وہی رنگ جو زرنیش کی آنکھوں کا تھا۔ نہیں، یہ ممکن نہیں۔ اس نے جلدی سے اپنی ماں کی طرف دیکھا، مگر وہ اسے حیرانی سے دیکھ رہی تھی۔ راشد بیٹا تم ٹھیک تو ہو؟ راشد کچھ بول نہ پایا۔ اس کا ذہن تیزی سے گردش کر رہا تھا۔ کیا وہ واقعی ہی واپس آ چکا تھا یا یہ بھی کوئی فریب تھا؟ وہ دوڑ کر گھر سے باہر نکلا اور سیدھا مسجد کی طرف بڑھ گیا۔ امام صاحب وضو کر رہے تھے کہ راشد کو ہانپتے کانپتے دیکھ کر چونک گئے۔ بیٹا خیریت ہے؟ مولوی صاحب میری آنکھیں دیکھیں۔ مولوی صاحب نے اس کی طرف دیکھا اور ایک دم پیچھے ہٹ گئے۔ یا اللہ، انہوں نے زیر لب کہا، یہ کیسے ہوا؟ راشد نے کانپتی آواز میں کہا، مجھے نہیں پتا مولوی صاحب، میں واپس تو آ گیا ہوں، مگر مجھے لگتا ہے کہ میں ابھی بھی مکمل طور پر واپس نہیں آیا۔ مولوی صاحب نے گہری سانس لی۔ بیٹا سچ کہوں تو تم نے وہاں کیا دیکھا؟ راشد نے ساری کہانی سنائی۔ زرنیش، جنات کی دنیا، نیلی روشنی اور وہ لمحہ جب اسے لگا کہ وہ بچ نکلا۔ مولوی صاحب کی آنکھوں میں فکر تھی۔ بیٹا تم واپس آ گئے ہو، مگر لگتا ہے کہ زرنیش نے تم پر اپنا کوئی نشان چھوڑ دیا ہے۔ نشان؟ راشد کے جسم میں سنسنی دوڑ گئی۔ مولوی صاحب نے سر ہلایا۔ یہ نیلی آنکھیں یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ تمہاری روح پر اب بھی اس کا اثر ہے، اور یہ نیلا پتھر اسے فوراً مجھے دے دو۔ راشد نے جلدی سے وہ پتھر مولوی صاحب کی ہتھیلی پر رکھ دیا۔ جیسے ہی وہ پتھر امام صاحب کے ہاتھ میں آیا، مسجد کے اندر لائٹ چمکنے لگی اور ہوا میں ایک سرگوشی گونجی۔ مولوی صاحب نے جلدی سے پتھر پر دم کیا اور زور سے زمین پر پھینک دیا۔ جیسے ہی پتھر ٹوٹا، فضا میں چیخوں کی آواز بلند ہوئی اور گاؤں کی مسجد کی دیواریں ہلنے لگی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ راشد نے چیختے ہوئے کہا۔ مولوی صاحب نے اونچی آواز میں سورۃ الفلق پڑھنی شروع کی۔ جیسے ہی آیت ختم ہوئی، مسجد کے اندر کی فضا ایک دم خاموش ہو گئی۔ راشد کا جسم جھٹکے کھانے لگا۔ اس کی آنکھیں ایک لمحے کے لیے سفید ہو گئی اور پھر آہستہ آہستہ اپنی اصل رنگت میں واپس آنے لگی۔ یا اللہ تیرا شکر ہے، مولوی صاحب نے کہا۔ راشد بیٹا، راشد ہانپتا ہوا زمین پر بیٹھ گیا۔ کیا سب ختم ہو گیا؟ مولوی صاحب نے سر ہلایا۔ ہاں بیٹا، وہ پتھر زرنیش کی آخری کوشش تھی کہ تمہیں واپس اپنی دنیا میں کھینچ لے، مگر اب تم آزاد ہو۔ راشد نے بے یقینی سے اسے اپنے ہاتھوں کو دیکھا۔ میں واقعی ہی واپس آ گیا ہوں۔ مولوی صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا، ہاں بیٹا، اب تم مکمل طور پر آزاد ہو۔ راشد گاؤں میں واپس آیا، مگر اب وہ پہلے جیسا نہیں تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک الگ سی گہرائی آ گئی تھی، جیسے وہ کچھ ایسا دیکھ چکا ہو جو عام انسان کی نظروں سے اوجھل ہو۔ وہ دوبارہ کبھی جوہر کے پاس نہ گیا۔ گاؤں والوں نے بھی اس جگہ کا رخ کرنا چھوڑ دیا، مگر کچھ راتوں میں جب چاند پورے جوہر پر ہوتا تو راشد کو لگتا جیسے کسی کی آواز سرگوشی کر رہی ہو، میں اب بھی تمہیں دیکھ رہی ہوں۔ راشد